آیت نمبر 262 262 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے اموال کو، مال کی جمع اموال ہے، مال اس کی جمع، اس کا پلورل اموال، اموالہم ان کے اموال کو، اپنے اموال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جو لوگ اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، ثم پھر اس کے بعد لا یتبعون، اتبع یتبع کسی چیز کے پیچھے کوئی چیز لگا دینا، ایک چیز کر دی اس کے پیچھے کچھ لگا دینا، کسی انسان کے پیچھے دوسرے انسان کو لگا دینا، اس طرح سے ثم لا یتبعون، وہ لوگ پیچھے نہیں لگاتے ہیں، کیا نہیں لگاتے، کس کے پیچھے نہیں لگاتے، لا یتبعون ما انفقوا، جو لوگ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو پیسہ، کھانا، کپڑا، جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں، اس کے پیچھے نہیں لگاتے، کیا نہیں لگاتے، من ولا اذى، من احسان جتانا، جی کسی کو خیر خیرات دے کے میں دیا نا آپ کو مل گیا نا، جی چار لوگوں کے سامنے پوچھتے ہیں پہنچ گیا نا بھائی صاحب، ہاں مل گیا نا آپ کو، یہ کیا ہے، یعنی احسان جتانا ہوتا ہے، میں آپ کو فلاں ٹائم پہ دیا تھا نا، اس وقت میں آپ کو مدد کرانا، تو یہ احسان جتانا کہ میں آپ کو دیا، اس چیز کا احسان جتانا اور احساس دلانا، ولا اذى، اور نہ تکلیف، نہ احسان جتاتے ہیں، دینے کے بعد نہ وہ احسان جتاتے ہیں نہ وہ تکلیف دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ضرورت مند آدمی ہوتا ہے، اس کو کچھ دے دیتے ہیں تو وہ آپ کا احسان مند رہتا ہے، اب اس کے ساتھ بدزبانی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ارے ترے کہہ رہے ہیں، اس کو دھپا مار رہے ہیں، اس کو کام لگا رہے ہیں، اس کو لوگ کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں کیونکہ دے رہے ہیں، اب وہ غریب تو جا نہیں سکتا اور وہ آپ کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکتا، اس کو ٹارچر کر رہے ہیں، دینے کے بعد ٹارچر کرتے ہیں۔ تو فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اپنے مال کو، اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جہاں پر خرچ کرتے ہیں تو اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ اس کو جس کو دیے ہیں اس کو تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگ کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر فکس ہے، لہم ان کو مل جائے گا، اجرہم ان کا ثواب، ان کا بدلہ، عند ربہم ان کے پروردگار کے پاس، ایسے خرچ کرنے والوں کو ان کا ثواب مل جائے گا، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، جی جو کام کیے ہیں اس کا عوض اور اس کا بدلہ، اس کا انعام برابر ان کو ملے گا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کو نہ کسی بات کا ڈر ہے، نہ وہ خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور نہ وہ غمزدہ ہوتے۔ کس سے خوف نہیں کھاتے صاحب، ولا خوف علیہم، اور وہ خوف نہیں کھاتے، فرماتے ہیں لا خوف من العذاب ولا حزن بفوات الثواب، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ان کو کسی بات کا، ان کو عذاب کا کوئی خوف نہیں ہوتا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور احسان نہیں جتاتے، جس کو دیے ہیں اس کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، تو ایسے لوگ کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا ہے، جی الصدقۃ تطفئ غضب الرحمن، حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صدقہ خیرات کرنا، لوگ کی مدد کرنا اللہ کے لیے، جب بندہ مدد کرتا ہے اللہ کے لیے کسی دوسرے بندے کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا، جس پر اللہ تعالیٰ غضبناک نہیں ہوگا پھر اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو لا خوف من العذاب، ایسے آدمی کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور احسان نہیں جتاتا، تکلیف نہیں دیتا، اس کو عذاب کا کسی قسم کا ڈر نہیں، ولا حزن بفوات الثواب، اور ثواب کے کھو جانے کا اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، قیامت کے دن وہ دکھی نہیں ہوگا کہ ارے فلاں 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 اچھے کام میں کیا تھا لیکن ریاکاری کی وجہ سے یا لوگ کو جتلانے کی وجہ سے، تکلیف دینے کی وجہ سے وہ ثواب تو کمایا تھا لیکن پھر ضائع ہو گیا، ویسٹ ہو گیا، جی اس طرح سے اس کو کسی قسم کا غم بھی نہیں ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔